السلام علیکم۔ کہانی سنو چینل پر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کریں۔ یہاں ہم آپ کو محرم الحرام کے حوالے سے ہونے والے تمام اہم واقعات اور شہداء کی عظیم قربانیوں کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ کربلا میں ہونے والے درد بھرے واقعات اور عظیم ہستیوں کی شہادت کے بارے میں جان کر ہر آنکھ اشک بار ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں سانحہ کربلا کے واقعات کی طرف۔ مدینہ منورہ پر یزید کے ظلم و ستم، اہل بیت کی مدینہ منورہ واپسی، اہل مدینہ کا یزید کی بیعت سے انکار اور 10,000 صحابہ کرام اور حفاظ کا شہید کیا جانا۔ یزید نے اپنے آپ کو قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بری ذمہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے حضرت امام زین العابدین کو تنہائی میں بلا کر کہا، خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، واللہ اگر براہ راست آپ کے والد اور میرا سامنا ہو جاتا تو جو کچھ وہ فرماتے میں منظور کر لیتا اور ان کو قتل کرنا ہرگز گوارا نہ کرتا، لیکن خدا کو جو منظور تھا وہ ہوا۔ اب آپ مدینہ تشریف لے جائیے اور مجھ کو وہاں سے خط لکھتے رہیے گا، اور جو بھی ضرورت ہو اس سے مجھے مطلع کیجیے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر کے ہمراہ 30 آدمیوں کا دستہ تیار کیا گیا۔ وہ اہل بیت کو لے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے اور راستہ بھر نہایت تعظیم اور تکریم سے پیش آئے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ شہر میں داخل ہوا تو ایک کوہرام مچ گیا۔ قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ وفور غم اور جذبہ بے خودی میں اہل مدینہ گھروں سے روتے ہوئے نکل پڑے۔ قافلہ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مقدس پر حاضر ہوا۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر جیسے ہی روضہ مطہرہ پر پڑی تو بے اختیار رو پڑے اور صرف اتنا ہی کہہ سکے، اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کا سر مبارک جنت البقیع مدینہ منورہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزید پلید نے اپنے چچا زاد بھائی عثمان ابن ابی سفیان کو مدینہ منورہ روانہ کیا تاکہ اہل مدینہ کو یزید کی بیعت پر دعوت دیں۔ اہل مدینہ نے کہا کہ ہم لوگوں نے اس کی تمام خرافات کو دیکھ کر اس کی بیعت توڑ دی ہے، اور تم لوگوں سے بھی ہمارا کہنا یہی ہے کہ وہ بیعت کے قابل نہیں۔ واللہ ہم نے یزید کی مخالفت اس وقت اختیار کی جب ہم کو یقین ہو گیا کہ اب ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، کیونکہ یزید کے فسق و فجور کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کر رہے تھے، شرابیں عام پی جا رہی تھیں اور لوگوں نے نماز ترک کر دی تھی۔ اسی وفد کے ایک رکن منظر بن زبیر نے بھی قسم کھا کر کہا کہ مجھ کو یزید نے 1,00,000 درہم دیے ہیں اور میرے ساتھ احسان بھی کیا ہے، لیکن میں سچائی کو ہاتھ سے نہ جانے دوں گا۔ یزید شراب نوش اور تارک صوم و صلات ہے۔ اہل مدینہ یزید کی علامت فسق و فجور کے ظاہر ہو جانے کے بعد ممبر پر چڑھ کر اس کی بیعت سے منکر ہو گئے۔ اس کے بعد دیگر اور لوگوں نے یزید کی بیعت سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اس کی بیعت توڑ دی، اور عثمان بن محمد کو جو یزید کی جانب سے گورنر مدینہ منورہ مقرر ہوا تھا، اس کو مدینہ سے نکال کر حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست پر بیعت کر لی۔ جب یزید پلید کو یہ خبر پہنچی تو وہ بڑا غصہ ہوا اور مسلم بن عقبہ کو 63 ہجری میں 20,000 لشکر کے ساتھ مدینہ طیبہ اور مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس بدبخت لشکر نے مدینہ منورہ میں وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ جس کے تصور سے روح لرز اٹھتی ہے۔ قتل و غارت گری اور طرح طرح کے مظالم کا بازار گرم کیا، لوگوں کو گھروں کو لوٹ لیا، 700 صحابہ کرام کو بے گناہ شہید کیا، تابعین اور حفاظ قرآن وغیرہ ملا کر 10,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا، لڑکوں کو قید کر لیا، اور پاک دامن عورتوں کو 3 رات اور 3 دن کے لیے اپنے یزیدی فوجیوں پر حلال کر دیا۔ روضہ شریف اور ممبر شریف کی درمیانی جگہ، جس کی بابت حدیث پاک میں آیا ہے کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہاں گھوڑے باندھے اور ان کی نجاست ممبر اطہر پر پڑی۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں لوگ نماز نہ پڑھ سکے، بس ایک تابعی وہاں پر پاگل بن کر رہے جن کو یزیدی فوج نے دیوانہ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ یزیدی لوٹ کھسوٹ کی گرم بازاری اور غنڈہ گردی کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، جب یزیدی فوج ان کے مکان میں گھسی اور کچھ نہ پایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کے سب بال اکھیڑ لیے گئے۔ اسی طرح اس خبیث لشکر نے ایک نوجوان کو پکڑ لیا
اس کی ماں فریاد کرتی آئی تو اس کے سامنے اس لڑکے کو شہید کر دیا اور اس کا سر اس کی ماں کی گود میں دے دیا اور کہا تو اپنے زندہ رہنے کو غنیمت نہیں سمجھتی کہ بیٹے کو لینے چلی آئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اہل مدینہ سے مکر و فریب کرے یا جنگ کرے تو اس طرح سے پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ اس حدیث کریمہ سے ثابت ہوا کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے، ان سے جنگ کرے، ان پر ظلم ڈھائے یا ان سے کسی برائی کا بھی ارادہ کرے تو خدائے برتر اسے دوزخ کی آگ میں رانگے کی طرح پگھلائے گا۔ محرم الحرام اور کربلا کے واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر آپ کہانی سنو چینل پر ابھی آئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔